بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یمی فوڈ ویلی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اور آپ سے جڑے تمام پیارے پیارے رشتوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے دیگی قورمے کی بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ریسپی آپ کو بےحد پسند آئے گی۔ اس ریسپی میں یہ جو قورمہ آپ گھر میں بنائیں گے، بالکل اس کا ذائقہ ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کوئی دیگی قورمہ کھا رہے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو۔ اس کے لیے میں نے 3 پاؤ چکن لیا ہے، 3 عدد درمیانے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں، ادرک لہسن ہری مرچ کا پیسٹ میں نے اکٹھا ہی بنا لیا ہے۔ اگر آپ سیپریٹ بنائیں گی تو 1 ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ، 1 ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اور 7-8 ہری مرچوں کا پیسٹ آپ نے بنانا ہے۔ میں نے یہ اکٹھا ہی بنا لیا تھا۔ 1 پاؤ میں نے دہی لیا ہے، اور اگر میڈیم سائز کا آپ کے پاس پیاز ہے تو 1.5 پیاز ڈالنا ہے آپ نے، اور اگر کوئی بڑے سائز کا پیاز ہے، فل بڑا سائز کا، تو جسٹ آپ نے 1 ہی پیاز ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کوئی بھی کڑھائی لے لینی ہے یا کوئی بھی دیگ کی جس میں ہم اس کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں نے 1/2 کپ سے تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آئل ڈالا ہے، گھی ڈال لیں یا کوکنگ آئل۔ اس کے اندر ہم نے پیاز ڈال دینا ہے، اور پیاز کو آپ نے چوپ کر کے ڈالنا ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں ڈالنا۔ لائٹ گئی بھی تھی اس لیے میں نے ایز اٹ از ڈال دیا ہے، لیکن آپ نے لازمی اس کو چوپ کرنا ہے، یا پھر اس کو چٹو بٹے میں پیس کے ڈال دیں اگر چوپر نہیں ہے تو، لیکن میں نے خیر ایز اٹ از ہی ڈال دیا ہے۔ آپ نے لازمی چوپ کرنا ہے، ادروائز یہ جو ہے مسالہ جو ہے آپ کا صحیح طرح سے مکس نہیں ہوتا۔ اب میں کیا کر رہی ہوں، میں اس کو یہ جو ٹماٹر تھے یہ میرے پاس فریز کیے ہوئے تھے، اس کا میں پیسٹ بنا رہی ہوں چٹو بٹے میں۔ اور اپنے پیاز کو یہ اتنا فرائی کرنا ہے کہ کم از کم 3 سے 4 منٹ میں نے اس کو فرائی کیا ہے، اور جیسے ہی یہ براؤن ہونا سٹارٹ ہی ہوں گے تو ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا۔ جیسے ہی ہمیں لگے کہ یہ براؤن ہونے لگے ہیں تو ساتھ ہی ہم نے چکن ایڈ کرنا ہے آفٹر 3 اور 4 منٹس کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً اس کو پیاز کو فرائی کیے مجھے 4 منٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں نے اس کو چکن کو ڈال دیا ہے۔ چکن کو میں نے تقریباً 1-1.5 منٹ اس کے اندر فرائی کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ادرک لہسن اور ہری مرچ کا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ اب اس پیسٹ کو اس چکن کے ساتھ میں نے منیمم 4 سے 5 منٹ جو ہے لازمی ہلکی آنچ پہ جو ہے اس کو فرائی کرنا ہے اچھے سے۔ آنچ جو ہے آپ نے دھیمی رکھنی ہے، کیونکہ اگر آنچ آپ تیز کریں گے تو آپ کا یہ جو مسالہ ہے صحیح طرح سے فرائی بھی نہیں ہو پائے گا، اور اس کی سائڈیں جو ہیں وہ جلنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے اس کو جو ہے میڈیم فلیم پہ اس کو کرنا ہے آپ نے۔ اب جب یہ لہسن ادرک کو تقریباً 4 منٹ ہو گئے ہیں فرائی ہوئے، اس کے بعد آپ نے یہ جو پیسٹ بنایا ہوا تھا 3 ٹماٹروں کا، یہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، اور چمچ اس میں اچھے سے چلانے کے بعد آپ نے اس میں جو پسے ہوئے مسالے ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے دڑا مرچ اور پیسی ہوئی لال مرچ کا 1 ٹی اسپون ڈالا ہے جو میں نے مکس کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1/2 ٹی اسپون نمک ڈالا ہے، 1/2 ٹی اسپون میں نے پسا ہوا دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے، اور 1/4 ٹی اسپون میں نے اس میں ہلدی ایڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی مسالہ کسی قسم کا ابھی ایڈ نہیں کیا۔ ایک بہت ہی اس میں زبردست قسم کا مسالہ جو ہم نے ایڈ کرنا ہے، جو اس کو اصل ٹیسٹ دے گا، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ وہ دہی کے اندر ایڈ کر کے ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے اس کو تقریباً ہلکی آنچ پہ تقریباً 10-12 منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے، تاکہ یہ مسالے اچھی طرح سے آپس میں یکجان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آنچ آپ نے بالکل بھی ہائی نہیں رکھنی ہے، ادروائز آپ کے مسالے جو ہیں یکجان نہیں ہوں گے۔ آپ نے دھیمی آنچ پہ اس کو پکانا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈھکن دے دیں، اس کو کور کر دیں۔ تب تک آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دہی میں نے لیا تھا جو 1 پاؤ، اس کے اندر میں نے نیشنل قورمہ مسالہ جو ہے وہ 2 ٹیبل سپون ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نیشنل کا لے لیں یا شان کا لے لیں قورمہ مسالہ، ٹھیک ہے۔ اور دہی کے اندر 2 ٹیبل سپون میں نے ڈالے ہیں 1 پاؤ دہی میں، اور اس کو اچھے سے مکس کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس وقت یہ ڈالنا ہے جب جو ہمارا جو
سالن ہے جب وہ گھی چھوڑ دے گا، اور اس وقت میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے، اور اس دہی کو ہم نے منیمم 4 سے 5 منٹ یہاں پہ پکانا ہے، اور 4-5 منٹ کے بعد جب اس کی ذرا اچھی طرح سے جو ہے یہ فرائی ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہم نے اس میں ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دینی ہیں، اور تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی ایڈ کر دیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانی کی ضرورت ہے، چکن میں ابھی گنجائش باقی ہے، تو آپ نے ½ کپ پانی بھی ڈال دینا ہے، لیکن یہاں پہ میں نے پانی نہیں ڈالا کیونکہ چکن جو ہے بالکل ہلکی آنچ پہ پکا ہے، تو وہ بالکل کوک ہو گیا ہوا ہے، اس لیے میں نے پانی ایڈ نہیں کیا۔ لیکن اگر پانی آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا تو دہی ڈالنے کے 5-6 منٹ بعد آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے، 1 کپ یا آدھا کپ، جتنی بھی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی۔ جی تو ہماری ریسیپی بالکل ریڈی ہے۔ اس میں آپ نے ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے لاسٹ میں۔ اور جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں، کائنڈلی لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو جلدی سے فنگر کو لائیں حرکت میں، کیونکہ حرکت میں ہوتی ہے برکت۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔